امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ ایک روز اسے میں نے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ میں اس کے قریب گیا، جا کر اسے میں نے کہا کہ دیکھو، اللہ اس طرح تو راضی نہیں ہوتا کہ تم رات بھر ڈاکے مارتے رہو، صبح آ کر اللہ کے حضور بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ امام صاحب، میرے اور اللہ کے مابین تقریباً سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن صرف یہ ایک دروازہ بچا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور اللہ کے مابین یہ ایک دروازہ بھی بند ہو جائے۔ آپ خاموش ہو کر لوٹ آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں حج کے سفر پر گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو غلاف کعبہ پکڑ کر بچوں کی طرح سسکیاں لیتے، ہچکیاں بھرتے، گڑ گڑاتے روتے ہوئے دیکھا، جو اپنے رب کے حضور التجائیں کر رہا تھا کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا تجسس آیا کہ اس شخص سے ملاقات کروں۔ جب میں نے اس شخص کو آواز دی، اس نے اپنا چہرہ میری جانب کیا، تو یہ وہی ڈاکو تھا جسے میں نے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے اس بندے نے اپنے اور تیرے مابین توبہ کے سارے دروازے بند نہیں کیے تھے، اور دیکھو آج یہ کس مقام پہ کھڑا ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ آپ جتنے مرضی گنہگار ہو جائیں، لیکن اپنے اور اپنے رب کے مابین کوئی ایک دروازہ ضرور کھلا رکھیں۔ اور وہ تو فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو خود پہ زیادتیاں کر بیٹھو، بیش بہا گناہ کر بیٹھو، لیکن ایک نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل بھی اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ کیا ہمارے لیے وہ گھڑی نہیں آئی؟